شان کے لائق ہے؟ نہ اللہ سوتا ہے، نہ سونا اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اہل شرک اور اہل کفر دو ہی راہوں کے راہی ہیں، یا تو اللہ کی طرف کمزوریوں کی نسبت کرتے ہیں جیسے مرزا نے کیا، اور یا اللہ کی سچی صفات کو چھین کر اپنے پیروں، فقیروں، بابوں، حضرتوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اب نہ سونا شان کے خلاف ہونا، نیند اللہ کی شان کے خلاف ہونا، یہ خاصہ ہے اللہ کا۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے، نہ اس کے لائق ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی پوجا کرنے والی پارٹی، انہوں نے یہ صفت حضرت علی کو دے دی۔ ایک ذاکر کہتا ہے ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا علی کہنے لگے اللہ کے نبی آپ جائیے، میں جانوں آپ کے گھر کے اندر موجود ہوں، مکہ جانے، قرآن جانے، امت جانے، کعبہ جانے، مجھے سونے کا آپ کیوں کہتے ہیں؟ میں تو کبھی سوتا نہیں ہوں۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی اگر تو پہلے کبھی سویا ہوتا آج میں تجھے سونے کا کہتا بھی نہ۔ علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیوں میرے سونے پر آپ اتنا زور دے رہے؟ کہا نہیں میں تو نہیں دے رہا، مجھے تو کوئی مطلب نہیں ہے، تو سو یا نہ سو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سونے کا زور میری طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کہتا ہے آج علی کو سلاؤ۔ علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اتنا زور کیوں دے رہا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ اللہ کے نبی نے کہا علی اللہ کہتا ہے علی کو سلاؤ، اگر علی نہیں سوتا میری توحید کو خطرہ ہے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کو کیا خطرہ ہے؟ کہا اللہ نہیں سوتا، علی بھی نہیں سوتا، اللہ لوگوں کو یقین ہو جائے گا یہ وہی اللہ ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ ایک رات ہجرت کی علی کو بستر محمد پہ سلا دو تاکہ فرق ہو جائے، وہ اللہ وہ ذات ہے جو کبھی نہیں سویا، علی وہ ذات ہے جو کبھی نہیں سویا سوائے ہجرت کی رات کے۔ کھڑی اٹھائیے ہجرت دی رات رسول پاک فرمائے نے یا علی جی مولا آج میرے بستر تے سمجھا، مولا میں تے کدی ستا ہی نہیں، جے اگے ستا ہوندا آج میں سمجھدا بھی نہ، تے مولا آج کیوں زور دیندے ہو ساموائن میرے رکن نال ہی تہاڈا مقصد حل ہے، میں گھر چھواں کسی دی مجال نہیں کوئی نیڑیوں لنگ جائے، تو سا جانا ہے بے شک جاؤ اللہ دے حوالے، اللہ دے حفظ و امانت، میں جانا گھر جانے، کنبہ جانے، برادری جانے، شہر جانے، کعبہ جانے، قرآن جانے، جہان جانے۔ تو سجاؤ سمجھتے کیوں ہو؟ آواز آئیے میرا ویر مینوں تیری قسم میں تے نہیں سمجھدا، بے شک چپ کر کے پیارا ہے مگر اللہ زور پیا دیندا ہے آج سما دے، جے علی نہ ستا میری خدائی نو خطرہ، اگر سو جائے میری توحید بھی بچ دیئے تے محمد دی نبوت بھی بچ دیئے، جس دی عید ایک نیند، بڑی توجہ، جس دی ایک رات دی نیند تحفظ نبوت و توحید کرے اس نو آہدن علی۔ جنم عظم نال پیارے میں ایک فکرہ سنائی ونیا، چلو لطف سے اٹھائی لسن جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور بہت بڑے مرتد دا لکھا ہویا جملہ ہے، میں عام معمولی بندیاں دی فکریں نہیں کدی استعمال کیتے۔ انہیں آکھیا رسول اللہ نے فرمایا یا علی سو جا، اللہ پیادہ ہے سما۔ علی مولا ہنس کے آدھے نے اللہ اتنا کیوں زور دیندہ ہے سمجھتے؟ آدھا ہے میری توحید انہوں خطرہ، کیسا خطرہ؟ رسول پاک مسکرا کے آدھے نے یا علی
تو بھی جاننا ہے قرآن تعریف ہے اللہ دی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اللہ وہ ہے نہ کدی اونگیا ہے نہ کدی ستا ہے جاگنا ہے جس بیٹھے ہو اللہ وہ ہے اس دی تعریف ہے اللہ اس نو آہدین جڑا نہ اونگے نہ سمے کدی نہ سمے تو بھی نہ کدی سمے آئے نہ کدی اونگے آئے لوگاں نو پاک ہو ایسی علی اللہ ہے آج ساؤں کے دس دے علی الگ اللہ الگ جڑا کدی نہیں ستا ہو اللہ ہے جڑا ہجرت دی راہ سو گیا ہو علی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو یہ ظالم یہ اہل کفر یہ اہل شرک یا تو اللہ کی طرف کمزوریوں کی نسبت کرتے ہیں یا اللہ کی صفات کو لے کر اپنے بزرگوں میں اپنے الہوں میں اپنے معبودوں میں اپنے بابوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب یہ تذکرہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس کے صفحہ 653 پہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا انی مع الافواج آتیک بغتہ میں فوجوں کے ساتھ اچانک ناگہانی طور پہ آ جاؤں گا انی مع الرسول اجیب میں رسول کے ساتھ ہو کر جواب دوں گا اپنی نبوت پہ دلیل دیتے ہوئے الہام ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے وحی کر کے مجھے کہا کہ میں اپنے رسول کے ساتھ ہو کر جواب دوں گا اختی و اصیب میں خطا بھی کروں گا اور بھلائی بھی کروں گا انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہ کی طرف خطا کی نسبت کرنا یہ کفر ہے یہ وہ اللہ کا تعارف نہیں ہے جو سچے رسول نے اپنی سچی امت کو بیان کر کے سنا کر قرآن کی آیات پڑھ کے یاد کروایا تھا یہ تمہارا اللہ ہوگا جو بھولتا ہے جو اہل ایمان کا رب ہے وہ بھولتا نہیں ہے آئیے رب کے سچے کلام سے پوچھتے ہیں مرزا جھوٹ بولتا ہے یا سچ کہتا ہے سورۃ مریم آیت نمبر 64 فرشتے اعلان کرتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے اسی کی ملکیت میں ہیں ہمارے آگے کی اور پیچھے کی تمام چیزیں اور جو اس کے درمیان ہیں اور آپ کا رب بھولنے والا اے امت قادیان جس رب پر تم ایمان لائے ہو اور جس رب کے بارے میں تم عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ بھولتا ہے وہ تمہارا رب ہوگا وہ سچا الہ نہیں ہے جس سچے رب کا تعارف ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا اس کے بارے میں قرآن کی آیات آواز لگا رہی ہیں اعلان کر رہی ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا کہ تمہارا رب بھولتا رب نہیں بھولتا دوسرے مقام پہ غور کرتے ہیں سورۃ طٰہٰ ہے آیت نمبر 52 ہے قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ میرا رب بھولتا ہے تم کہتے ہو کہ اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غلطی بھی کرتا ہے اللہ بھولتا بھی ہے صحیح بھی کرتا ہے غلط بھی کرتا ہے ایسے رب پر ہم ایمان نہیں لاتے ایسے رب کو اپنا الہ نہیں مانتے جس طرح تمہارا نبی جھوٹا ایسے ہی جس رب کا تعارف تمہیں جھوٹے نبی نے کروایا وہ رب کی یہ صفات اس سچے رب کی صفات نہیں ہو سکتی مرزا غلام احمد مالکی توہین کرتے ہوئے ایک اور مقام پہ لکھتا ہے ہم تخیلاتی طور پہ فرض کر سکتے ہیں مرزا کہتا ہے کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض و طول رکھتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں اور کشش کا کام دے رہی ہیں اللہ کے بارے میں یہ تصور مرزا غلام احمد اپنی امت کو دے رہا ہے امت قادیان میں پھیلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تصور اپنے ذہن میں ایسا رکھو کہ وہ بہت بڑے وجود کا مالک ہے اس کا ہر عضو بہت زیادہ ہے ہاتھ بھی بہت ہیں قدم بھی بہت ہیں اس کے اعضاء پوری دنیا پر پھیلے ہوئے ہیں اور وہ پوری دنیا پہ ہر عضو ہر جگہ پر پہنچ کر اپنی کشش کا کام کر رہا ہے اہل ایمان کا رب
ایک بکریاں چرانے والی کو لایا گیا، مصطفیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اس کا سوال کیجئے ایمان کا، یہ مومنہ ہے یا نہیں؟ پیارے حبیب علیہ السلام نے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ بکریاں چرانے والی اپنی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہتی ہے رحمان اپنے عرش پہ ہے۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا اس سچے رب کا بھیجا ہوا سچا رسول ہے۔ فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اللہ اپنے عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ عرش پہ ہوتے ہوئے اللہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ عرش پہ ہے کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ یہی تمام امت محمد کریم کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، ان سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اللہ کے عرش پر ہونے کے بارے میں، تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کا عرش پہ ہونا معلوم ہے، اللہ کا عرش پہ ہونا معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا وہ عرش پہ کیسے